وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے۔ فرماتے ہیں کہ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، عبادت مالی ہو، عبادت بدنی ہو، عبادت قولی ہو، عبادت فعلی ہو، ساری کی ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہوں، وہ نماز ہو، زکوٰۃ ہو، روزہ ہو، حج ہو یا قربانی ہو، ہر طرح کی عبادت صرف اللہ کے لیے ہو۔ اللہ اپنی عبادت کے بعد حکم فرماتے ہیں کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جب والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کو اف بھی نہ کہنا، ان کو ڈانٹنا بھی نہ۔ اب اللہ کو پتا تھا کہ اس کے والدین جب کمزور ہو جائیں گے تو ان کی قوت برداشت بھی کم، ان کی قوت سماعت و قوت گویائی ساری صلاحیتیں جب کم ہو جائیں گی تو والدین کے اندر غصہ بھی آئے گا، وہ سمجھ کے خلاف باتیں بھی کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں اپنے بندوں کو والدین کا ادب سکھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر اس بڑھاپے کی وجہ سے آپ کو ڈانٹ ڈپٹ کر دیں یا کوئی ایسا جملہ کہہ دیں جو آپ کے مزاج کے خلاف ہو تو جواب میں ان کو اف بھی نہ کہنا۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کو جھڑکنا بھی مت، ڈانٹنا بھی مت۔ وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے ان سے بات کرنا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے اپنے محبت اور شفقت سے اپنے بازوؤں کو پھیلا کے رکھنا۔ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان الفاظ کے ساتھ اپنے والدین کے لیے دعا بھی کرتے رہنا کہ یا اللہ میرے والدین پر ایسے رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے مجھ کو پالا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، میرے عزیز مسلمانوں، اللہ ہمیں اس آیت میں اپنے والدین کا ادب سکھا رہے ہیں، والدین کی خدمت کا حکم دے رہے ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كَرْهًا وَوَضَعَتْهُ كَرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ اچھائی کی وصیت کی کہ اس کی والدہ نے اس کو اٹھایا تکلیفوں کے ساتھ اور اس کو جنابی تکلیفوں کے ساتھ، اور اس کا اٹھانا اور اس کو جننا، اس کو جننا، اس کو دودھ پلا کے جدا کرنا، یہ والدہ کی جو مدت ہے تقریباً 30 مہینے بنتے ہیں۔ اس میں 24 مہینے والدہ بڑی تکلیفوں کے ساتھ 2 سال تک اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہتی ہے، اور وضع حمل کی کم سے کم مدت 6 مہینے یہاں اس کو ذکر کیا گیا کہ وہ 6 مہینے تک اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں اٹھاتی رہتی ہے، تکلیفیں برداشت کرتی رہتی ہے، نہ نیند کی فکر، نہ کھانے کا کوئی غم، نہ سونے کا کوئی غم، ہر وقت اس کا دل اٹکا رہتا ہے کہ میرے بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو۔
تبھی تو تفسیر ابن کثیر میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص نے اپنی والدہ کو کمر پہ اٹھا کے طواف کروایا بیت اللہ کا، پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی والدہ کو پیٹ کمر پہ اٹھا کے بیت اللہ کا طواف کروایا، کیا میں نے والدہ کا حق ادا کر دیا؟ میرے عزیز دوستو، میرے نبی نے اس کو جواب دیا کہ تو نے والدہ کے ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں کیا، والدہ کے ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ بچہ پیٹ میں ہے، ماں تکلیف برداشت کر رہی ہے، ٹھنڈی سانسیں لے رہی ہے، دل ڈوب رہا ہے تکلیف میں، دل خراب ہو رہا ہے، ٹھنڈی سانسیں لے رہی ہے، سارا دن گھر کا کام کاج کر کے، برتنیں دھو کر، کپڑے دھو کر، جھاڑو لگا کر، شوہر کی خدمت کر کے تھک چکی تھی، سارے گھر کا کام کاج کر کے ابھی سوئی ہی تھی، بچہ رونے لگا، اپنی پیاری پیاری نیند چھوڑ دی، اٹھ کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور ساتھ ساتھ تھکن کے ساتھ ٹھنڈی سانسیں بھی لے رہی ہے۔ اب اس ایک سانس کا بدلہ بچہ نہیں دے سکتا، ساری زندگی بچہ بڑا ہو کے خدمت کرے، اس ایک سانس کا بدلہ نہیں اتار سکتا، ایک سانس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ بچہ گھر سے غائب ہو گیا، سارا دن گھر نہیں آیا، رات کا وقت ہو گیا، والدہ انتظار میں ہے، اللہ سے دعائیں کر رہی ہے، یا اللہ میرے بچے کی خیر، یا اللہ میرے بچے کی حفاظت فرمانا، یا اللہ کیا ہوا، آج اتنی رات ڈھل گئی ابھی تک میرا بچہ نہیں آیا، یا اللہ میرے بچے کو گرم ہوا تک نہ لگے، میرے بچے کی حفاظت فرمانا۔ یہ دعائیں کر کر کے جو ٹھنڈی سانسیں بچے کے جدائی میں لے رہی ہے، یا اللہ میرے بچے کی خیر، میرے بچے کی حفاظت فرمانا۔ اب بچہ ساری زندگی خدمت کرتا رہے، اس ایک سانس کا بدلہ بھی بچہ نہیں دے سکتا، تبھی میرے حضور نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالدین، کہ اللہ کی رضامندی والدین کے رضامندی میں ہے، وسخط الرب فی سخط الوالدین، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ تو میرے عزیز مسلمان بھائیوں، میرے بچوں اور میرے دوستوں، میرے بچیوں، جو بھی ہو جائے کبھی اپنے والدین کو پریشان نہ کرنا، اپنے والدین کا دکھ نہ دکھانا، دل نہ دکھانا۔ بڑی تکلیفیں برداشت کی انہوں نے تیرے لیے، تیرے پڑھائی کے خرچے، تیرے کھانے پینے کے خرچے، تیری ساری ذمہ داریاں برداشت کرنے کی وجہ سے انہوں نے اپنی ہڈیاں کمزور کر دی، انہوں نے اپنا جسم کمزور کر دیا، خود کو تکلیفوں میں رکھا مگر تمہیں تو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ رات کو سوئی ہوئی ہیں، خواب دیکھتی ہیں کہ ایک صحابی ہے حارثہ بنت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ وفات پا چکے تھے۔ خواب میں کیا دیکھتی ہیں کہ وہ جنت میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، حضور کی خدمت میں آ کر عرض کرنے لگی یا رسول اللہ، میں نے آج اس حارثہ بن نعمان کو خواب میں دیکھا، وہ اپنے جنت میں بھی تلاوت کر رہے تھے، کیونکہ وہ والدین کے بڑے فرمان بردار اور خدمت گزار تھے۔ تو میرے نبی نے فرمایا یہی تو خدمت ہے، یہی تو خدمت ہے۔ تو یہ مفہوم ہے حدیث کا۔ تو والدین کی خدمت انسان کو ایسے مقامات پر پہنچا دیتے ہیں۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ دیکھ لیں، نبی کے دور کا ہے، والدہ کی خدمت کی وجہ سے نبی کی زیارت کے لیے نہیں آئے، تو اللہ نے کیا مقام دے دیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے جلیل القدر صحابہ کو فرما رہے ہیں کہ اگر اویس کرنی سے ملاقات ہو تو اس سے اپنے لیے دعا کرنا۔ تو یہ وہ مقام ہے۔
3 شخص نوجوان تھے، کہیں گھومنے گئے، ایک جگہ ایک غار میں بارش کی وجہ سے چھپ کے بیٹھ گئے۔ اچانک پہاڑوں میں سے ایک پتھر بڑا آیا اور غار کے منہ پہ آ کے وہ پتھر دب بیٹھ گیا، غار کا راستہ بند۔ بچے پریشان، نوجوان ہو گئے کہ اب کیا کریں۔ ایک نے دعا کی، یا اللہ آپ کو پتہ ہے مجھے حسین و جمیل عورت اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی، یا اللہ پھر بھی میں اس کے قریب نہیں گیا۔ اے میرے مولا، اگر میرا وہ کام آپ کی رضا کے لیے تھا تو آج اس پتھر کو ہٹا دے تاکہ ہم غار سے باہر نکلیں۔ تھوڑا سا وہ پتھر وہاں سے کھسکا۔ پھر دوسرے نے دعا کی، یا اللہ آپ کو پتہ ہے میرے پاس ایک مزدور مزدوری کرتا تھا، ایک دن وہ مزدوری کے پیسے چھوڑ کے چلا گیا، یا اللہ کافی عرصے تک وہ نہیں آیا، میں اس کے پیسوں سے کاروبار کرتا رہا، اس کے پیسے بہت بڑھ گئے، کافی عرصے کے بعد وہ آیا تو وہ سارے پیسے میں نے اس کو دے دیے، یا اللہ مزدوری والے پیسے بھی دے دیے اور جو بڑے کاروبار میں وہ بھی دے دیے۔ اگر میرا وہ کام تیرے رضا کے لیے تھا، تیری خوشنودی کے لیے تھا تو یا اللہ آج اس مصیبت کو ٹال دے۔ وہ پتھر تھوڑا اور خسک گیا۔ تیسرے نوجوان نے دعا کی، یا اللہ تجھے پتہ ہے کہ میں جنگل میں بکریاں چراتا تھا، جب وہاں سے واپس آتا تھا تو پہلے اپنے والدین کو دودھ پلا کے پھر اپنے بچوں کو پلاتا تھا، مگر ایک رات میں بکریاں چراتے چراتے دور نکل گیا، جب واپس آیا تو میرے والدین سو چکے تھے، میں نے بکریوں کا دودھ نکالا، میرے بچے بھی بھوکے تھے لیکن ان کو نہیں پلایا، دودھ اٹھا کے والدین کی خدمت میں کھڑا رہا کہ میرے والدین اٹھیں تو میں ان کو دودھ پلاؤں۔ یا اللہ وہ صبح تک ساری رات سوئے رہے، میں ساری رات ان کے پاؤں کے طرف کھڑا رہا تاکہ میرے والدین اٹھیں تو ان کو دودھ پلاؤں، ان کی نیند بھی میں نے خراب نہیں کی۔ یا اللہ اگر میرا یہ کام آپ کے رضا کے لیے تھا تو آج اس مصیبت کو دور فرما دے۔ تو اس تیسرے نوجوان کی دعا سے وہ پورے کا پورا پتھر وہاں سے ہٹ گیا اور وہ راستہ کھل گیا اور وہ غار سے نکل پڑے۔ تو والدین کی دعاؤں کی وجہ سے، والدین کی خدمت کی وجہ سے اللہ ایسے ہی مصیبتیں ٹال دیتے ہیں۔ ایک نوجوان آیا دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ میں جو کماتا ہوں میرے والد صاحب وہ خرچ کر دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اس کے والد کو لے کر آؤ۔ اس کے والد کو دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیا گیا۔ والد نے آتے ہی اشعار میں ایسا اپنا داستان اور غم کی کہانی شروع کر دی جس کا مفہوم تھا کہ یہ بچہ اسی کی وجہ سے میں راتوں کو جاگا، اسی کی وجہ سے میں نے محنت اور مزدوریاں کی، میں نے تکالیف برداشت کی، آج یہ جوان ہوا کما کر پیسے اکٹھے کرنے لگا، میں اس کا والد اس کے پیسوں میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو یہ آپ سے شکایت کرتا ہے کہ میرا ابو میرا مال کھپا دیتا ہے۔ یا رسول اللہ آپ فرمائیں آپ کے ہاتھ میں ہے انصاف کہ میرا بھی کوئی حق ہے یا نہیں؟ تو میرے حضور نے فرمایا انت و مالک لابیک، اے نوجوان تو اور تیرا مال تیرے والد کے لیے ہے۔ تو یہ والد کا حق ہوتا ہے بچوں کے مال میں۔ ایک شخص نوجوان جب آخری وقت آیا تو زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آئے اور آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں شخص کے زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا، چلیں ان کے لیے دعا فرمائیں اور ان کو کلمہ پڑھوائیں۔ میرے نبی آئے، کلمہ پڑھا رہے کے لیے قریب بیٹھے اور لقمہ دے رہے ہیں، تلقین فرما رہے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کلمہ پڑھانے والا اللہ کا نبی، اللہ کا رسول، پھر بھی اس کے زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ اس کے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ کہنے لگے اس کی والدہ زندہ ہے۔ حضور نے فرمایا بلاؤ اس کو لے کر آؤ۔ جب والدہ آئی تو حضور نے فرمایا کہ یہ تیرا بچہ ہے، اس کے زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا، مفہوم عرض ہے کہ آپ اس کو معاف کر دیں تو اس کے زبان پہ کلمہ جاری ہو۔ والدہ نے اپنے غموں
کا قصہ شروع کیا کہ یہ میرا بیٹا میرے ساتھ اچھی طرح پیش نہیں آتا، اپنی بیوی کے حقوق تو ادا کرتا، میرے حقوق کی کوئی فکر نہیں کرتا ہے، میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو اگر اس کو جلایا جائے آپ سے برداشت ہوگا؟ کہنے لگی کہ نہیں، ماں تو پھر بھی ماں ہوتی ہے، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا کہ میں اپنے بچے کو جلتے ہوئے دیکھوں۔ حضور نے فرمایا پھر جلدی اس کو معاف کر دے ورنہ جہنم کی آگ میں اس کو جلنا پڑے گا۔ یہ سنتے ہی والدہ نے فوراً اس کو معاف کر دیا۔ تو میرے عزیز ساتھیو، یہ والدین کے حقوق ہوتے ہیں، ان کی فرمان برداری کرو تو دنیا بھی بن جاتی ہے آخرت بھی، ورنہ دنیا بھی تباہ آخرت بھی تباہ۔ فرمایا کہ کل الذنوب یؤخر اللہ منها ما شاء الى یوم القیامت الا حقوق الوالدین۔ فرمایا کہ ہر گناہ میں سے جس گناہ کا چاہتے ہیں اللہ اس کی سزا کو قیامت تک مؤخر کر فرما دیتے ہیں، یعنی اس گناہ کی سزا نہیں دیتے سوائے والدین کے نافرمانی کے۔ ان اللہ یعجل له لصاحبہ فی الحیات قبل الموت۔ فرمایا کہ مگر والدین کے نافرمانی کی سزا اللہ تعالیٰ اس کی سزا کو دنیا کی زندگی میں ہی موت سے پہلے والدین کے نافرمانی کی سزا دے دیتے ہیں۔ فرمائے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی نشانی ہوگا کہ آخری دور میں بچے اولاد ادنا صدیقہ و اقصا اباہ اپنے دوستوں کو تو قریب بٹھائیں گے، قریب کریں گے، لیکن والدین والد صاحب کو دور کریں گے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، عزیز مسلمانوں، دوست ہوں، یار ہوں، احباب ہوں، ہر رشتوں سے زیادہ اپنے قریب اپنے والدین کو جگہ دو۔ اور دوسری حدیث کا مفہوم کے الفاظ ہیں اطاع الرجل زوجتہ واقع امہ، کہ آخری دور میں بندہ اپنی بیوی کی تو اطاعت کرے گا، فرمان برداری کرے گا، لیکن والدہ کی نافرمانی کرے گا۔ فرمایا ملعون من اق والدیہ، فرمایا کہ وہ شخص لعنتی ہے جو اپنے والدین کی نافرمانی کرے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ والدین ہیں، جتنی ہو سکے ان کی خدمت کریں۔ یہ وہ تحفے ہیں جو زندگی میں ایک بار اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں، اس کے بعد تم کما کر سب کچھ تو کر لو گے، لیکن یہ والدین تمہیں پھر نہیں ملیں گے دنیا میں۔ ہر رشتہ، جتنے بھی رشتے ہیں، شاید کوئی چاہتا ہو کہ میرا شاگرد یا میرا دوست، میرا رشتہ دار مجھ سے آگے بڑھے، لیکن یہ والدین ہیں جو ہمیشہ چاہتے ہیں کہ میرے بچے ہر چیز میں آگے ہوں، صحت میں بھی ہم سے خوش ہوں، مال میں بھی ہم سے خوش ہوں، اعمال میں بھی ہم سے خوش ہوں۔ ہمیں کوئی دکھ ہو تو خیر ہے، لیکن ہمارے بچوں کو کوئی دکھ نہ ہو۔ تبھی اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا۔ فرمایا کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ اچھائی کی وصیت کی، آگے حکمت بھی بتا دی کہ اس کی والدہ نے اس کو تکلیفوں کے ساتھ تکلیفیں برداشت کرتے کرتے اس کو اٹھایا، اور اس کو تکلیفیں برداشت کر کے اس کو جنا۔ یہ اٹھانے وحمله وفصاله 30 شہرا، اپنے پیٹ میں بچے کو جو اٹھاتی ہے والدہ اور اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے 2 سال تک، یہ 30 مہینے ان میں نہ والدہ کی نیند پوری ہوتی ہے، نہ والدہ سکون سے کچھ کھا پی سکتی، نہ آرام کر سکتی ہے، نہیں کہیں آ جا سکتی ہے، ہر وقت اسی فکر میں بیچاری لگی رہتی ہے کہ کہیں میرا بچہ نہ روئے، میرے بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو میرے عزیز ساتھیو، میں آپ سے آخر میں یہ گزارش کروں گا کہ تمام رشتوں سے زیادہ اہمیت اپنے والدین کو دو۔ یہ ہستیاں اللہ کی نعمت ہیں، یہ آپ سے راضی ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا بھی بنا دیں گے، آخرت بھی بنا دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔